بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان. اے ایمان والو، شراب، میسر، انصاب، ازلام، یہ سب ناپاک چیزیں ہیں اور شیطانی عمل ہے. اس میں ان چار چیزوں کو رجس فرمایا. رجسن کے معنی عربی زبان میں ایسی گندی چیز کو کہا جاتا ہے جس سے انسان کی طبیعت کو گھن اور نفرت پیدا ہو. یہ چاروں چیزیں ایسی ہیں کہ اگر انسان ذرا بھی عقل سلیم اور طبع سلیم رکھتا ہو تو خود بخود ہی ان چیزوں سے اس کو گھن اور نفرت ہوگی. رجسن میں ایسی غلاظت مراد لی جاتی ہے جس سے ہر ایک آدمی نفرت کرے. حالانکہ بعض گندی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن سے انسان کو اتنی نفرت نہیں ہوتی. مثال کے طور پہ بھینس کا گوبر ہے، اس سے اتنی نفرت نہیں کرتا انسان جتنے انسانی گوبر سے کرتا ہے. اور اس کی مثال ہے اپلوں کا پاتنا. اور بعض عورتیں جن کا اس سے سابقہ نہیں پڑتا وہ چاہے نفرت کریں، لیکن دیہات کی جتنی بھی عورتیں عموماً اس سے ایسے کھیلتی ہیں جیسے آٹے سے. اس کے بھرنا، پھر لانا، پھر اسے مسلنا، پھر اس کے گوندے بنانا، پھر اپلے بنانا، انہیں کوئی قباحت ہوتی نہیں، حالانکہ وہ قبیح چیز ہے. لیکن یہاں پر قرآن پاک نے ایسا لفظ استعمال فرمایا ہے کہ ہر وہ نفرت کی چیز جس سے ہر ایک آدمی نفرت کرے. اب کوئی کسی چیز سے کرتا ہے، کوئی کسی چیز سے کرتا ہے. تو رجسن کے معنی عربی کے اندر آئیں گے وہ گندی چیز جس سے انسان کو قباحت اور نفرت اور گھن محسوس ہو. مثلا ریٹ ہی ہے، چاہے ریٹ اپنی کیوں نہ ہو وہ بھی اچھی نہیں لگتی، نفرت ہوتی ہے اس سے. دوسرے کی تو پھر کہنا ہی کیا. تو یہاں چار چیزیں بیان فرمائیں اور یہ چاروں نفرت کی چیز بتلائی. ازلام ان چار چیزوں میں سے ایک ازلام ہے جو ظلم ذا لام میم کی جمع ہے. ازلام ان تیروں کو کہا جاتا ہے جن پر قرآن اندازی کر کے عرب میں جوا کھیلنے کی رسم جاری تھی، جس کی صورت یہ تھی کہ 10 آدمی شرکت میں ایک اونٹ ذبح کرتے، پھر اس کا گوشت تقسیم کرنے کے لیے بجائے اس کے 10 حصے کرنے کے ان میں سے تیر نکال لیتے. کچھ تیر خالی بھی ہوتے تھے جن میں کوئی نشان ہی نہیں ہوتا تھا، تو بعض آدمی اس سے پھر رہ جاتا تھا محروم کہ صاحب تیرا تو یہ خالی نکلا. اب جبکہ اس کا اس میں پیسہ لگا ہے اور وہ شریک ہے اس میں، لیکن بے ایمانی کا دھندا. تو ایک ازلام. اور پھر بتلایا شراب اور جوئے، ان کے نقصانات کیوں ہیں، کیوں ان کو قبیح یا شیطانی عمل بتلایا. آیت کے شان نزول اور اس کے بعد والے آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ اس آیت میں اصل مقصود 2 چیزوں کی حرمت اور مفاسد کا بیان کرنا، یعنی شراب اور جوا. مین جڑیں 2 چیزیں ہیں ان چاروں میں سے. اور انصاب یعنی بتوں کا ذکر اس کے ساتھ اس لیے ملا دیا گیا کہ سننے والے سمجھ لیں کہ شراب اور جوئے کا معاملہ ایسا سخت جرم ہے جیسے بت پرستی. ایک آدمی بت پوجتا ہے، ایک آدمی شراب پیتا ہے، جرم میں دونوں برابر ہیں. ایک آدمی بت پوجا کرتا ہے،
ایک آدمی جوا کھیلتا ہے، یہ دونوں برابر ہیں جرم کے اعتبار سے۔ بت پرستی جتنا بڑا جرم ہے اتنا ہی بڑا جرم جوا بھی ہے۔ اب جوا کی یہاں قسمیں بھی بیان فرما دی ازلام کا ذکر کر کے کہ جب تیروں کا جوا جائز نہیں ہو سکتا تو اور جوئے، سٹا ہے، تاش بازی ہے، اور بہت سارے جوئے ہیں، وہ سارے کے سارے اسی میں شامل ہیں۔ یہ جوا کھیلنے والا، یہ شراب پینے والا، یہ بت پرست جیسا آدمی۔ ابن ماجہ کی ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا شارب الخمر کعائذ الوثن، شراب پینے والا ایسا مجرم ہے جیسے بت کو پوجنے والا مجرم ہے۔ اور بعض روایت میں شارب الخمر کعابد اللات والعزى، یہاں بالکل ہی وضاحت فرما دی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، شراب پینے والا ایسا ہے جیسا کہ عزا اور لات کی پرستش کرنے والا، یہ مکے کے بڑے بتوں کے نام ہیں۔ یا ہندوستان میں یوں کہہ سکیں شراب پینے والا ایسا ہے جیسے کرشن اور ہنومان کا پوجنے والا۔ اب کوئی آدمی اللہ نہ کرے ہمارے کنبے، قبیلے، اولاد، بھائی بندوں میں سے کوئی آدمی ایمان کو چھوڑ کے کافروں میں جا کے مل جائے، مشرکوں میں، تو کون اسے اپنے گھر میں رکھے گا؟ کون ان کی رشتہ داری کرے گا؟ کون اس کو پاس بٹھائے گا؟ لیکن شراب پینے والے ہمارے تعلقات میں بہت موجود ہیں، کہیں بھتیجا موجود ہے، کہیں بیٹا موجود ہے، کہیں بھائی موجود ہے، کہیں پڑوسی موجود ہے، کچھ بھی نہیں تو محلے میں تو ہمارے ہیں ہی ہیں جن کے ہاں ہمارا آنا بھی ہے، جانا بھی ہے، کھانا پینا بھی ہے، اور وہ شراب پیتے ہیں۔ اور پھر مسئلہ یہ پوچھا انہوں کہ دیوالی کی مٹھائی کیسی ہے، ہولی کی مٹھائی کیسی ہے؟ وہ تو غیر مذہب والے ہیں، ان کی مٹھائی کو پوچھ رہے ہیں، اور اپنے اس کو نہیں پوچھ رہے، نہیں دیکھ رہے کہ ہمارے گھروں کے اندر شراب کی کتنی لتیں چل چکی ہیں۔ مسلمانوں کی عموماً ایسی براتیں جو جاہلوں کی براتیں ہم مسلمانوں کی جاتی ہیں، اس میں شراب خوری تو 99% ہوتی ہے۔ یا تو راستے میں روکوا کے بسوں کو، گاڑیوں کو لے کے پی لیتے ہیں، یا پھر وہاں جا کے پیتے ہیں، یا وہاں سے چلتے واپسی میں پی کے آتے ہیں۔ پھر کبھی کبھی لڑائی کرتے ہیں، پٹتے بھی ہیں، متھرا میں بھی پی پا کے پٹ کے بھی آئے۔ اب جو آدمی یہی دنیا میں پٹ رہا ہے، آخرت میں کیا حال ہوگا اس کا؟ تو یہ شراب اتنی بری چیز ہے۔ اور ایک روایت میں تمہیں فرمایا کہ شراب ساری برائیوں کی جڑ ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہوا، یونس تمہارے کنبہ میں تو نہ پیوے کوئی؟ بالکل، رشتے دارن میں بھی؟ ایوب پوچھے تھا رشتے دار کیسے میں سب اللہ کا شکر ہے ہمارے کنبہ میں۔ بہت اچھا۔ خلاصہ کلام یہ ہوا کہ یہاں شراب اور جوئے کی شدید حرمت اور ان کی روحانی اور جسمانی خرابیوں کا بیان۔ اول روحانی اور معنوی خرابیاں رجسم من عمل الشیطان کے الفاظ میں بیان کی۔ انسان کی دو ہی چیزیں تو ہیں، انسان کا جسم ہے اور روح ہے، ان دو چیزوں پہ چل رہا ہمارا سارا نظام۔ اگر روح نکل جائے تو جسم کچھ کام کا نہیں، اور جسم مفلوج ہو جائے تو روح بھی کوئی کام کی نہیں۔ روح نکل جائے تو آواز تو سنتا ہوگا، سب کچھ سنتا ہے، دیکھتا بھی، دیکھتا بھی، دیکھتا رہے، ہاں دیکھتے رہے، حرکت نہیں کر سکتا، بس حرکت نہ کرے، دیکھے کون ہلا رہا، کون کون کھڑے سمجھ، سب کو دیکھتا ہے، سنتا بھی ہے، سن بھی رہا، بول نہ سکے، کیونکہ وہ مٹی جیسا ہے، تو مٹی بھی تو سب کچھ تصرفات رکھتی ہے اپنے اندر۔ گویا ایسے سمجھو ایک کیمرہ، بول نہیں سکتا ہو لیکن دیکھ سب کو رہا ہے، سن سب کی رہا ہے، تکلیف بھی اسے ہو رہی، اس لیے تو آتا ہے کہ میت کو اتنے آرام سے اطمینان سے ہلاؤ، اس کا بدن ایسے دکھتا ہے جیسے پھوڑا، کیونکہ روح اس میں سے نکل کے گئی ہے۔ اور جسم کی عموماً یہ حالت ہے جہاں سے انسان کی
زخمی ہو جائے تو وہاں تکلیف پہنچتی ہے، تو سارے شریر میں سے جب روح نکلتی ہے تو اس کا ذرہ ذرہ انسان کا دکھتا ہے، اس لیے اس کو ادب سے احترام سے لے جائیں۔ ایک روایت میں تو یہاں تک تعظیم تکریم اللہ کے رسول نے فرمائی، کوئی آدمی قبر کے ٹیک لگا کے بیٹھا تو اللہ کے رسول نے منع فرما دیا کہ اس کو سہارا مت لگاؤ، ہاں قبر کو بھی۔ لیکن ہم لوگ تو جو ہے قبروں میں جوتوں سے، چپلوں سے، قبروں کے اوپر سے، یہ سب ہماری بے ترتیبی ہے اور اسے ہم سوچتے بھی نہیں۔ حالانکہ قبرستان میں قبروں کا، میتوں کا ادب احترام ضروری ہے۔ جاتے تو وہاں سلام کیوں کر رہے؟ پھر السلام علیکم اہل القبور انتم سلفنا ونحن خلفکم بلا اثر، وہاں سلام کرتے رہے ان کو جاتے، اس کا مطلب ان کو اللہ سنوائے گا، تمہارے سلام کا ثواب ان کو پہنچے گا۔ یہ دعائیہ کلمات ہیں، اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے ان کے اوپر آفتیں دقتیں کوئی آ رہی ہوں گی تو ان کو ہٹائے گا۔ تو قبرستان، میت، قبر، ان کا احترام بھی لازم ہے، لیکن پوجا جائز نہیں ہے، احترام ہے صرف۔ جیسے والدین ہیں، والدین کا احترام ضروری ہے لیکن پوجا جائز نہیں ہے۔ جیسے اگربتی جوڑے بس، اگربتی تو زندوں کے لیے ہوتی ہے، خوشبو، اس سے بہتر تو یہ ہے کہ آپ 3 مرتبہ قل واللہ شریف پڑھ کے وہاں کے ان کی روحوں کو پہنچاؤ، درود شریف پڑھ کے ان کو پہنچاؤ، بہت سے جوڑے وہاں گند سند کریں اسے ہٹاؤ وہاں سے آگے۔ کر کے جوڑے گدے گھوڑے جو ہے وہاں ڈولتے ہیں، ٹٹے پیشاب کرتے ہیں، کتے گھومتے ہیں، بچے کرکٹ کھیلتے ہیں، ان تمام چیزوں کو روکو، یہ ہے روکنے کی چیز۔ تو جسمانی اور روحانی یہ 2 ہی چیزیں ہیں۔ تو یہاں جوا، شراب کو، جوا کو رجس من عمل الشیطان فرمایا، جس سے روحانی نقصان تو پہلے ہے، جن کا مفہوم یہ ہے کہ یہ چیزیں فطرت سلیمہ کے نزدیک گندی، قابل نفرت چیزیں، شیطانی جال ہیں جن میں پھنس جانے کے بعد انسان بے شمار مفاسد اور مہلک خرابیوں کے گڑھے میں جا گرتا ہے۔ یہ روحانی مفاسد بیان فرمانے کے بعد یہ حکم دیا اللہ تبارک و تعالی نے، فَاجْتَنِبُوهُ، کہ جب یہ چیزیں ایسی گندی ہیں تو ان سے اجتناب کرو، پرہیز کرو، بچو۔ اخیر میں فرمایا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، تمہاری فلاح اور کامیابی آخرت میں اسی پر موقوف ہے کہ ان چیزوں سے پرہیز کرتے رہو۔ اب جو آدمی ان چیزوں سے پرہیز کرے گا، بچے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دنیا میں بھی کامیاب کرے گا اور آخرت میں بھی کامیاب کرے گا۔ اس کے بعد دوسری آیت میں فرمایا کہ شراب اور جوئے کے دنیاوی اور ظاہری مفاسد اس طرح بیان فرمایا کہ انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر، یعنی شیطان یہ چاہتا ہے کہ تمہیں شراب اور جوئے میں مبتلا کر کے تمہارے درمیان بغض اور عداوت کی بنیادیں ڈال دے۔ ان آیات کا نزول بھی کچھ ایسے ہی واقعات کے بارے میں ہوا ہے کہ شراب کے نشے میں ایسی حرکات صادر ہوئی جو باہمی غیظ و غضب، پھر جنگ و جدل کا سبب بن گئی، اور یہ کوئی اتفاقی حادثہ نہیں تھا، بلکہ شراب کے نشے میں جب آدمی عقل کھو بیٹھتا ہے تو اس سے ایسی حرکات کا صدور لازمی ہے، ہو ہی جاتا ہے۔ اسی طرح جوئے کا معاملہ ہے کہ ہارنے والا اگرچہ اپنی ہار مان کر اس وقت نقصان اٹھا لیتا ہے، مگر اپنے حریف پر غیظ و غضب اور بغض و عداوت اس کے لازمی اثرات میں سے۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ بعض عرب کی عادت تھی کہ جوئے میں اپنے اہل و عیال اور مال و سامان سب کو ہرا کر انتہائی رنج و غم کی زندگی گزارتے تھے، اہل و عیال کو بھی لگا دیتے تھے۔ ایوب جوا میں لگا سکے کوئی اپنے بیوی بچان نے؟ لگا دیں۔ ہمارے یہاں تو بیوی دے دی ایک نے جوا میں، سنگار میں بیوی ہار گئی، پھر دے بھی دی والو۔ اچھی ایک چیز دیکھیے، ان بدکار لوگوں میں زبان کی کتنی پختگی ہوتی ہے، ان میں زبان کے کتنے پکے ہوئے ہیں، حالانکہ بیکار کام کر رہے ہیں اور بیکار زبان کر رہے ہیں۔ اس کو پہلے ہی قرآن نے پیچھے منع فرما دیا کہ بیکار باتوں کی نہ کوئی قسم مانی جاتی ہے اور نہ بیکار باتوں کی کوئی قسم کھائی جاتی ہے۔
عورت کو, بیوی کو, بچوں کو, اہل کو, عیال کو گروے رکھا ہی نہیں جا سکتا شرعی اعتبار سے. لیکن یہ لوگ زبان کے بڑے پابند ہوتے ہیں, بے ایمان لوگ ایمانداری میں پکے. تو بیوی کو ہرا دیا اس نے اور پھر دے بھی دی, پھر پنچایت جڑی, پھر اس کے پیسے کا انتظام کیا لوگوں نے, پھر تب جا کے اس سے چھڑوا کے دوسرے کو دی. اب بتاؤ کتنی بڑی جہالت ہے, دینے والے کی بھی جہالت اور لینے والے کی بھی جہالت. تو آخر آیت میں پھر ان دو چیزوں کی ایک اور خرابی ان الفاظ میں ارشاد فرمائی, وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ, یعنی یہ چیزیں تمہیں اللہ کی یاد اور نماز سے غافل کر دیتی ہیں. نمازی آدمی جو ہوگا نہ جوا کھیلے گا, نہ سٹا لگائے گا, نہ شراب پیے گا, اور نہ ان بری باتوں میں رہے گا. اور جو نماز نہیں پڑھے گا تو اس کے لیے لازم ہے کہ وہ اس طرح کی برائیوں میں پھنسے گا, اور اس طرح کی برائیوں میں پھنسنے والا نماز سے, اللہ کے ذکر سے بہت دور رہتا ہے. یہ خرابی بظاہر روحانی اور اخروی خرابی ہے, جس کو دنیاوی خرابی کے بعد دوبارہ ذکر فرمایا. دوبارہ ذکر فرمانے کا مقصد کیا ہے کہ اصل قابل نظر اور قابل فکر وہ زندگی ہے جو ہمیشہ رہنے والی ہے. دنیا کی زندگی یہ تو عارضی زندگی ہے. عقل مند کے نزدیک اسی کو خوبی مطلوب اور مرغوب ہونی چاہیے, اور اسی کی خرابی سے ڈرنا بھی چاہیے. دنیا کی چند روزہ زندگی کی خوبی نہ کوئی قابل فخر چیز ہے, اور نہ خرابی زیادہ قابل رنج و غم ہے, کہ اس کے دونوں حالتیں چند روز میں ختم ہو جانے والی ہیں. دوران بقا چو بعد صحرا بگذشت, تلخی و خوشی وہ جیست وہ زیبا بگذشت. یعنی کوئی آدمی صحرا میں اگر گھوما تو اس صحرا میں گھومتے وقت اسے چاہے کڑواہٹ ملے یا خوشی ملے, یہ تو گزر جانے والی چیز ہے. تو دنیا کی زندگی بھی ایک سیر و تفریح کی طرح. آدمی سیر تفریح کرنے گیا, گھومنے, تاج محل ہی چلا گیا. اب گھومنے میں اسے مزہ نہیں آیا, مت آیا مزہ, کوئی ہمیشہ کے لیے تھوڑی رہا وہاں, وہ تھوڑی بہت دیر کے لیے گیا, تھوڑے بہت وقت کے لیے, نہیں آیا مزہ, مت آیا مزہ. لیکن اپنے گھر پہ آ کے تو سکون سے رہے گا. یہ کوئی آدمی گھومنے گیا اور سیر و تفریح میں اسے بہت مزہ آیا مزہ تھوڑا بہت دیر یا ایک دو دن, اس کے بعد پھر گھر پہ آ کے تو اسی حال میں رہنا اسے. تو اس لیے اصل گھر تو آخرت ہے. اور یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ ذکر اللہ اور نماز سے غفلت یہ دنیا و آخرت اور جسم اور روح دونوں کے لیے مضر ہے. ذکر اللہ اور نماز سے غفلت یہ دونوں چیزوں کے لیے مضر ہے, صحت کے لیے بھی, جسمانی اعتبار سے اور روحانی اعتبار سے. جو آدمی نماز نہیں پڑھے گا 24 گھنٹے میں 5 دفعہ اس کا چہرہ بھی نہیں دھلے گا. جو آدمی نماز نہیں پڑھے گا اس کے کپڑے بھی پاک نہیں رہیں گے. جو آدمی نماز نہیں پڑھے گا بہت سے عیوب سے وہ بچے گا بھی نہیں, جھوٹ سے, چوری سے, غیبت سے, بہت سی چیزوں سے نمازی بچتا ہے. اور اس میں دونوں کی غذا ملتی ہے. پھر جسم کی غذا تو یہ ہے کہ آدمی پاک صاف رہے گا, اور روحانی غذا یہ ہے کہ اندر جب ذکر کرے گا, نماز پڑھے گا تو اندرونی اس کی قوت اور ایمان کے اندر مضبوطی آئے گی اور آخرت بنے گی اس کی. اور اگر ایسا نہیں کرے گا تو آخرت اور روح کے لیے مضر ہونا تو ظاہر ہے. اللہ سے غافل بے نماز کی آخرت تباہ اور روح مردہ ہے. اور ذرا غور سے دیکھا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے غافل کی دنیا بھی وبال جان ہوتی ہے. جب اللہ سے غافل ہو کر اس کا انتہائی مقصود مال و دولت و عزت و جاہ ہو جاوے تو وہ اپنے بکھیڑے اپنے ساتھ لاتے ہیں. وہ خود ایک مستقل غم ہوتے ہیں جس میں مبتلا ہو کر انسان اپنے مقصود المقاصد یعنی راحت و آرام و اطمینان سکون سے محروم ہو جاتا ہے, اور ان اسباب راحت میں ایسا مست ہو جاتا ہے کہ خود راحت کو بھی بھول جاتا ہے. اور اگر کسی وقت یہ مال و دولت یا عزت و جاتے رہیں یا ان میں کمی آ جائے تو ان کے غم و رنج کی انتہا نہیں رہتی. غرض یہ خالص دنیا دار انسان دونوں حالتوں میں رنج, فکر اور غم و اندوہ میں گھرا رہتا ہے. اگر دنیا نہ باشد درد مندیم وگر باشد بمورش پائے بندے. اگر دنیا نہ ہو کسی کے پاس تو درد مند رہتا, آدمی فکر میں رہتا, اور اگر ہوئے تو دنیا اس کے پیروں کی زنجیر بن جاتی. وگر باشد بمورش پائے بندے, یعنی اگر دنیا ہو جائے کسی کے پاس
تو پاؤں کی بیڑی بن جاتی ہے وہ دنیا، اور نہ ہو تو اس کی تلاش میں لگتا ہے. پھر یہ ہے دنیا دار کی حالت، بخلاف اس شخص کے جس کا دل اللہ کی یاد سے روشن اور نور نماز سے منور ہے. دنیا کے مال و منال و جاہ و منصب اس کے قدموں پر گرتے ہیں، ان کو صحیح راحت و آرام پہنچاتے ہیں، اور اگر یہ چیزیں جاتی رہیں تو ان کے قلوب اس سے متاثر نہیں ہوتے. ان کا یہ حال ہوتا ہے نشادی داد سامانے نغم آورد نقصانے، بپیش ہمت ما ہرچ آمد بود مہمانے. نہ خوشی اور نہ شادی داد سامانے نہ غم آورد نقصان ہے. نہ تو خوشی اور نہ غم اور نہ کوئی نقصان اس آدمی کے لیے. بپیش ہمت ما ہرچ آمد بود مہمان ہے. یہ ہمت والے آدمیوں کا کام ہے کہ اس کے سامنے اگر ان میں سے کوئی بھی بات آتی ہے تو ان کو مہمان سمجھتا ہو کہ ٹھیک ہے دقت آئی ہے، جس مہمان آتا ہے چلا جائے گا، ایسی دقت آئی ہے تو چلی جائے گی. خوشی آئی ہے تھوڑی بہت ہے، جیسا اچھا سا کوئی مہمان آتا ہے جس سے آدمی کو رغبت ہوتی ہے اور اس سے دل لگتا ہے آدمی کا، لیکن اسے پتا ہے کہ یہ تو تھوڑی دیر کے لیے آیا تو جانا تو ہے ہی سے. تو یہ ایمان والے کی کیفیت تو یہ ہوتی ہے. اگر مال آوے کوئی خوشی نہیں، تھوڑی دیر کے لیے چلا جائے گا، اور کوئی غم کوئی تکلیف آ جاوے کوئی نقصان ہو جائے اسے تو اس سے اسے کوئی غم بھی نہیں ہوتا. ٹھیک ہے صاحب یہ تو اللہ کی طرف سے آیا، میرے مقدر میں تھا، آنا تھا، آ گیا چلا جائے گا یہ بھی. تو خلاصہ یہ ہے کہ ذکر اللہ اور نماز سے غفلت اگر غور کیا جائے تو اخروی اور دنیاوی دونوں طرح کی خرابی سے بچاؤ کا راستہ ہے نماز اور اللہ کا ذکر. اور نماز اور ذکر سے غفلت کیا ہے؟ یہ اخروی دنیاوی دونوں جگہ کی خرابی ہے. اس لیے ممکن ہے کہ رجس من عمل الشیطان سے خالص اخروی اور روحانی مضرات بیان کرنا مقصود ہو، اور یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء سے خالص دنیاوی اور جسمانی خرابی بتلانا مقصود ہو. یصدکم عن ذکر اللہ وعن الصلاۃ سے دین اور دنیا کی مشترک تباہی اور بربادی کا ذکر کرنا مقصود ہے. 3 چیزیں ہو گئی ہے، روحانی خرابی، جسمانی خرابی اور دینداری سے دوری. جس آدمی کے اندر یہ برائیاں ہوں گی، جوا کی، سٹے کی، شراب کی، تو یوں سمجھو تینوں طرح سے تباہ ہو گیا ہو. روحانی اعتبار سے تو یوں گیا کہ شیطانی عمل میں لگا رہا، نور ایمانی سے محروم رہا. اور دنیاوی اعتبار سے یوں گیا کہ جو مال تھا اس کو اس نے سٹے میں، جوئے میں، شراب میں لگا دیا. اور جسمانی اعتبار سے پورا جسم اس کا ختم ہو گیا. وہ ایک لطیفہ لکھا نا کسی نے، شراب سے جگر خراب ہوتا ہے، جگر، پھیپھڑے بھی تو خراب ہو جائے، پھیپھڑے، جگر، اندر سے سارا جل کھل جاتا. کھوکھلا. تو ایک شرابی کا سب کچھ کھوکھلا ہو گیا. جب شراب پی ہے تو گردن یوں کرتی جاتا ہے، منع کرے ہاں اندر گھستے کیا. اچھا یوں کرے کیسے مزہ کیسے رہا ویسے اس کا؟ کھٹا میٹھا کڑوا؟ اچھا کہو جی، ہاں؟ اچھا تو دیکھیں ہم نہ کھنکھنا میں وہ کھل کے نام کریں. جیسے بچے کو کڑوی دوا پلاتے وقت بچہ کرتا ہے نا، پی کے ایسے کریں اسے. تو اس سے انداز یہ ہوا کہ شراب میں ذائقہ برا ہوتا ہے. تو ایک لطیفہ لکھا نا، کسی شرابی سے کسی نے پوچھا کہ تم مر تو رہا ہے، کوئی آخری تمنا؟ تو ڈاکٹر سے پوچھ رہا ہوں کہ میں مر کیوں رہا ہوں؟ تیرے جگر پھیپڑے سب خراب ہو گئے. میری آخری تمنا یہ ہے کہ اب اگر مجھے دوسرا جنم ملے تو پھیپڑے مجھے 100 مل جائیں. اب کیا 100 جگر مل جائیں مجھے، تاکہ دوبارہ پیوں تو جلدی ختم نہ ہو. یعنی آدمی کا عشق دیکھو، مرتے وقت بھی آدمی اسی میں رہتا ہے. یہاں یہ بات قابل نظر ہے کہ ذکر اللہ میں تو نماز بھی داخل ہے. پھر نماز کو علیحدہ بیان کرنے میں کیا حکمت ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اس میں نماز کی اہمیت اور ذکر اللہ کے تمام اقسام میں افضل اور اشرف ہونے کی طرف اشارہ کرنے کے لیے نماز کو مستقل طور پر ذکر فرمایا گیا. بعض لوگ جو کہہ دیتے ہیں نا کہ نمازی کے ہم تو ذکر میں مشغول ہیں. ہمارے یہاں کوسی میں تھے ایک صاحب، اللہ
मगफिरत फरमा दे, चले गए दुनिया से। हम उनको नमाज दावत में, अरे मौल साहब तुम्हारी नमाज तो मस्जिद में, हम तो चलते चलते ही पढ़ गिरा हूँ, हम यहीं कोसी में ही थे, हम तो चलते चलते पढ़ लें, हमारी तो ऐसी हो जाए, तुम्हारी नमाज है जो वजू करो और चटाई पे जाओ और वहाँ टाइम लगा, हम चलते चलते पढ़ लें। तो मैं उनसे कहा, मैंने कि सिगरेट पी रहा है जो, इसे भी चलते चलते वैसे ही पी लेगा, दुकान से ला करे मत, जला करे मत, वैसे चलते चलते यूँ सोच लेगा पी रहा हूँ, बस पी ली। अजी नु ऐसे कहे, मन की फिर तेरी सिगरेट एक जरा सी तो ऐसे नहीं हो सकती, नमाज हो जाएगी तेरे ऐसे। मतलब कोई तो कहे कि मेरे मदीने में हो नमाज, और उसका कहना ये था कि हमारी तो वैसे हो जाए, दिल में अल्लाह हमारा, बस ये शैतानी फितना है भी। तो इसलिए अल्लाह ने यहाँ जिक्रुल्लाह को अलग बयान फरमाया और अनिस सलात को अलग बयान फरमाया। कोई आदमी कितना ही बड़ा जाकिर क्यों ना हो, 24 घंटे जिक्र में रहे, अगर वो नमाज ना पढ़े तो उसका जिक्र भी मुअल्लकुन बैन समाई वल अर्ज़ रहता है। और तमाम दीनी और दुनियावी, जिस्मानी और रूहानी खराबियों की तफसील बताने के बाद उन चीज़ों से बाज रखने की हिदायत एक अजीब दिल नवाज अंदाज से फरमाई। इरशाद होता है रब्बुल आलमीन का कि फहल अंतुम मुंतहून, यानी जब ये सारी खराबियां तुम्हारे इल्म में आ गई तो अब भी इनसे बाज आओगे नहीं आओगे। इन दोनों आयतों में शराब और जुए वगैरह की हुर्मत और शदीद ममानियत का बयान था जो कानून इलाही की एक दफा है, और तीसरी आयत में इस हुक्म को आसान करने और उस पर अमल को आसान बनाने के लिए कुरान करीम ने अपने खास उसलूब बयान के तहत यूं इरशाद फरमाया कि वातिउल्लाह व रसूला वहज़रू फ़इन तवल्लैतुम फ़इन्नमा अला रसूलिनल बलागुल मुबीन, जिसका हासिल यह है कि अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत का हुक्म तुम्हारे फायदे के लिए है। कोई आदमी अगर ये कहे साहब हमसे सुन्नतों पर अमल क्यों कराया जाता है, सुन्नतों पर अमल इसलिए कराया जाता है ताकि फराइज के रगबत पैदा हो जाए। कल मेरे पास बल्लमगढ़ से है एक जोड़ा तावीज लेने जुमे से पहले, अब उन्होंने अपनी जिस्मानी रूहानी बीमारी बताई। अब मैंने उनकी तफसील पूछ ली थोड़ी सी, मैंने की आदमी उसके हाथ में कलाई में कुछ बंध रही थी और लड़की मुंह ढक रखा था। मैं क्या नाम है? रुखसार। ये कौन थे साथ? मेरा आदमी। क्या नाम है इसका? अनुज। अनुज अनुज और मुस्लिम आलवी। मैं तू कहाँ की? लोनी की। मैं ये कहाँ का? ये सैदपुर मुजफ्फरनगर का। ये हमारे यहाँ काम करता था, 6 साल से दोस्ती हो गई, 3 बच्चों को छोड़ गए, उसके साथ भाग गए, शादीशुदा। अब मैं उसको फिर कागज लेने भेजा, फिर मैंने उसको समझाया। एक 2 लड़की थी वो साथ में, एक उसकी सहेली वो मुसलमान थी। मैं तू इसे समझाती नहीं, अगर तुझे भगना ही था, वो आदमी पसंद नहीं था, उससे तलाक लेके कहीं दूसरे मुसलमान के पास चली जाती तो कितनी तकलीफ की बात ना जी। वो मुझे परेशान करता था, ये सही रखता है। मैंने कहा अब तू ये बता, तू दुनिया में भी जलेगी और आखिरत में भी जलेगी, जब क्या होगा? अजीनों को देखा जाएगा। यानी ये हालात हो रहे हैं। ये क्यों हो रहे हैं हालात? अगर उसके घर वाले पहले ही सुन्नत पे अमल कर लेते, पर्दे का माहौल घर में रखते, किसी गैर मर्द को अपने घर में नहीं आने देते, और गैर अपनी बच्ची, अपनी बहन, बेटी, कोई भी गैर से बात नहीं करती, तो पढ़ती क्यों? तुम तो आए कल मेरे पास, तो 2-3 में 2 लड़की हो, वही उनको ये दावत दे रहा था मैं जब आप वहां खड़े। तो अब बताओ कैसे मन है जी? होटल यार, ये भी आया था अपने काम से कुछ, कल जुमे के टाइम नजदीक था। मन क्या है जी? तो अब बताओ कितना यानी फिक्र की बात है कि मुसलमान बेटी वो किसी की भी है, वो सब हमारी है। तो अब कितनी फिक्र की बात है कि वो हमारे सामने गैर के साथ रह रही है, फिर रही है, चल रही है। तो ये सब क्यों हुआ? ये अती और रसूल पर अमल न होने की वजह से हुआ। तो इसलिए अल्लाह ने क्या फरमाया कि वह अतीउल्लाह व अतीउर रसूल वहज़रू फ़इन तवल्लैतुम फ़इन्नमा अला रसूलिनल बलागुल मुबीन। अच्छा, एक आदमी मुझसे कह रहा है कि आप तब तफसीर में या तकरीर में अपनी वैसी बातें बताओ। मैंने यार कुछ लोगों का मिजाज होता है, कुछ लोग तो इधर देखा इधर वो किया, मन की मुझसे रहा भी नहीं जाता, और मैं गहराई से भी किस चीज को देखता हूँ। अब खुसरार के यहाँ उस दिन दावत है हमारी, तो सगाई आई, हम कह टोकरा है फड़ के 20 है 21 है, हाँ मैंने गिने वो, हाँ मैंने भी गिने 5-5 की लाइन लग रही है।
मैं उन्हें गिन रहा हूँ, मैंने तो खुद सर से पूछूंगा तन गिने कि ना गिने हो। हाँ, फिर 11-12 डब्बा मिठाई के बराबर में। तो बाज लोगों की आदत होती है। अब मुझे कल से ही फिक्र हो रही है, कल से बयान भी नहीं हुआ मुझसे सही, यानी ये गम हो रहा था कि हमारी लड़कियां किस तरीके से हिंदुओं के पास जा रही और बड़ी खुश रह रही हैं उनके पास जा जाके। और ये कमी हमारी अपनी है कि हमने अपनी बच्चियों को भेड़ बकरियों की तरह आजाद छोड़ रखा है। हमारी भेड़ बकरी गलियों में फिरें तो इस तरीके से फिर रहे हैं, फिर वो कुतिया बन जाए फिरते। तो जिसका हासिल ये है कि अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत का हुक्म तुम्हारे फायदे के लिए है। अगर तुम न मानो तो ना अल्लाह जल्ल शानो का कोई नुकसान है, ना उसके रसूल का कोई नुकसान है। अल्लाह ताला का इस नफ़ा और नुकसान से बालातर होना तो जाहिर था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताल्लिक किसी को ये ख्याल हो सकता था कि जब उनकी बात न मानी गई तो उनके अजर व सवाब या कदर व मंजिलत में शायद कुछ फ़र्क आ जाता। इस शुबे के इजाले के लिए अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया फ़इन तवल्लैतुम फ़इन्नमा अला रसूलिनल बलागुल मुबीन, यानी अगर तुम में से कोई भी हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात न माने, जब भी उनकी कदर व मंजिलत में कोई फ़र्क नहीं आता, क्योंकि जितना काम उनके सुपुर्द था वो कर चुके, यानी साफ साफ तौर पर वाज़े करके अल्लाह ताला के अहकाम पहुंचा देना। उसके बाद जो शख्स नहीं मानता वो अपना नुकसान करता है, हमारे रसूल का उससे कुछ नहीं बिगड़ता। अल्लाह ताला हम सबको समझकर अमल की तौफीक अता फरमाए। सुभान रब्बिक रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून।